حضور فرماتے ہیں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. حالانکہ ابو ذر غفاری کا جو قبیلہ تھا وہ لوٹیرا قبیلہ تھا, لوگوں کو لوٹتا تھا, ان کا کام یہی تھا. آنے جانے والے قافلے, تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے, ان کو لوٹ لیتے تھے. تو لوٹیروں کا ماحول وہاں پیدا ہوئے ہے, اور وہاں پیدا ہوئے, اور جب اللہ کی دعوت ان کو پہنچی تو اتنی ترقی ہوئی ان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. تو یہ دعوت کا اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آتی ہیں, اور خیر کا اور دعوت دینے والے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں. دونوں باتیں ہیں, دعوت بھی دیں اور دعا بھی مانگیں. ان کے لیے حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا مانگی ہے, حالانکہ وہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عمر تو قتل کرنے کے لیے گئے, حضور کہ قتل کرو, تو اپنے قتل کرنے والے کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے. یہ نبی کا ظرف ہے, نبی کا دل ہے. معلوم ہے کہ یہ قتل کرنے والا ہے, اور تو دعا مانگی کہ اللہ ابو ذر کے ذریعے, ابو عمر یا ابو جہل, ان دونوں میں سے ایک ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا. تو وہ دعا حضرت عمر کو لگ گئی. ابو جہل اپنی ضد میں برباد ہوا. ضدی برباد ہوتے ہیں. ہاں, یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ جو ضد کرے گا وہ برباد ہوگا. وخاب کل جبار عنید, کہ جتنے زبردستی کرنے والے, ضد کرنے والے ہیں, یہ نامراد ہونے والے ہیں. تو ابو ذر ہوا, ابو جہل ہوا, ابو لہب ہوا, فرعون ہوئے, قارون ہوئے, یہ سب نبیوں کے پاس ہیں, نبیوں کی صحبت میں نبی, لیکن اپنی ضد کی وجہ سے محروم ہو گئے. اس لیے ضد تو کرنی نہیں ہے, جو حق ہے اسے قبول کرنا ہے. اس میں صبر کرنے کا نمبر آوے تو صبر کرے, کیونکہ حق تو صبر کے ساتھ ہی ترقی کرتا ہے. اور حق دیر سے پھیلتا ہے, باطل جلدی پھیل جاتا ہے, جلدی اجڑ بھی جاتا ہے, جیسے دھواں نکل کے اوپر جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. حق ایسا نہیں ہوتا, حق کی اسپیڈ تو دھیمی ہوتی ہے. جیسے درخت اگتا ہے تو دھیمے دھیمے اگتا ہے, ایک دم اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا, وہ پھل دیتا, دیر لگتی ہے. ایسا حق دلوں میں اترتا ہے, وہ دھیرے دھیرے وہ اپنی جڑ پکڑتا ہے, پھر وہ اندر سے نہیں نکلتا, چاہے کتنی تکلیف آئے. جیسے بلال کو کتنی تکلیف پہنچائی, وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہی ہے. کیوں کہ وہ اندر اتر گئی, جڑ پکڑ لی اس نے. تو حق جو ہے دلوں میں جڑ پکڑتا ہے, جب محنت ہوتی ہے, دعوت ہوتی ہے, اخلاص والے, تو اندر دلوں میں اترتا, پھر آدمی نہیں چھوڑتا اس کو, اندر اتر گئی, لیکن دیر لگتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرماتے جلدی نہ کرو, کام بننے والا ہے, جلدی نہ کرو, کام بنے گا. حضور بھی صحابہ سے فرماتے تھے کہ کام بننے والے ہیں, حالات بدلنے والے ہیں, تم تو جلدی کر رہے ہو, جلدی نہ کرو, کام بننے والے ہیں, فیصلے ہونے والے ہیں اللہ کی طرف سے, حالات پلٹنے والے ہیں, تمہاری بھوک دور ہو جائے گی, تمہارا خوف دور ہو جائے گا, تمہاری ذلت دور ہو جائے گی, حالات بدلنے والے ہیں. اللہ کی عادت ہے, حالات بدلتے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار, کہ اللہ تو رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدلتا ہی ہوں. جی ہاں, کسی کو اوپر لے جائیں گے, کسی کو نیچے لے جائیں گے, دور آتا ہے. جی ہاں, صحابہ کو ذلیل کیا, پھر صحابہ کو اللہ نے عزت دی تو ان کو اوپر لایا. بلال کو ذلیل کیا مار مار کے, پھر اللہ نے بلال کو عزت دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی ہو گئے, سفر میں, حضر میں خاص عزت ہو گئی, اللہ کے یہاں بھی عزت ہو گئی. دور ہوتے, اس لیے کہتے ہیں اپنے اندر استقامت پیدا کرنا, اللہ کے کام میں خاص طور سے اللہ سے مدد مانگ کر کے. استقبال کا دور آوے تو شکر کے ساتھ, استقبال نہیں ہے استدبار ہے, مخالفت ہو رہی ہے کہ صبر کے ساتھ. یہ اعتدال کہلاتا ہے, اعتدال کہ درمیانی چال چلنا, تاکہ حق نہ مرے, حق زندہ ہو جاوے. انصاف, احسان, ایثار, یہ تین حضور کی تعلیم میں ہے کہ حضور نے انصاف سکھایا. اپنوں کے ساتھ, پرایوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اس سے بڑھیا کہ احسان کرو, کہ اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ جتنا پہنچا سکتے ہو. اور اس سے بڑھیا کہ ایثار سے کام لو, ایثار سے کام لو. ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو نہ دیکھے, دوسرے کی ضرورت کو دیکھے. جیسے انصار مدینہ خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کی ضرورت پوری کرتے تھے. انصار اپنی دین کی نصرت میں ایثار سے کام لیا, بہت اعلیٰ درجے کی نصرت ہے یہ, کہ ایثار کے ساتھ نصرت کی ہے. اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا.
تو یہ سکھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے ساتھ انصاف، احسان، ایثار بندوں کے ساتھ، اور اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے اخلاص اور استقامت، کہ اللہ کا کام کرے، اللہ کے لیے کرے اور پابند ہو کر کرے، کوئی امید کسی سے نہ رکھے سوائے آخرت کے، بس کہ آخرت کی امید رکھو اللہ سے، اور آخرت کہ وہ تو تیار ہے متقیوں کے لیے، ہاں آخرت متقیوں کے لیے تیار ہے، پرہیزگاروں کے لیے، پابند لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت تیار کر